السلام علیکم، ویلکم ٹو دا بلاگونامسٹ۔ میں ہمیشہ ایک رپورٹیں لے کے آتا ہوں جو ریسرچ بیسڈ ہوتی ہے، اور اس میں ہم آپ نے کو بتانا ہے، اس نے بھی 2025 کے لیے پریڈکشن کی ہے کہ بٹ کوائن کہاں جا سکتا ہے اور اس کی جو ہے نا کیا پریڈکشن ہے۔ اور یہ گلیکسی ایک ادارہ ہے، یہ انسٹیٹیوشنل انویسٹر کو گائیڈ دیتا ہے، اپنے تمام تر جو ویل ایسٹ پرفارمنس ہوتے ہیں اس پہ اپنا رپورٹ پبلش کرتے ہیں۔ ٹائم ضائع کیے بغیر ہم سیدھا جاتے ہیں رپورٹ کے اوپر۔ اس رپورٹ میں اس نے بٹ کوائن کے بارے میں کہا ہے کہ بٹ کوائن ول ہٹ 150 ایٹ H1 اینڈ ٹیسٹ اینڈ بیسٹ 185 ایٹ Q4، مطلب یہ Q4 میں جا کے ایک 185 کو ٹچ کر سکتا ہے۔ اور میرے پچھلے بھی جو ویڈیو میں نے 2020 پریڈکشن کی ہے اس میں بھی میں نے کافی سارے جو ہے نا فارمز کو آپ کو بتایا کہ بٹ کوائن جو ہے نا 2 لاکھ پہ جا سکتے ہیں، اور یہاں سے بھی کنفرم ہو رہا ہے کہ بٹ کوائن نے 185 کو ٹچ کرنا ہے۔ اس کا یہ ریزن بتا رہے کہ اس کے جو ہے نا کمبینیشن آف ریزن انسٹیٹیوشنل کارپوریٹ نیشن اسٹیٹ اڈاپشن ول فار بٹ کوائن ول ہائی۔ تو مطلب یہی ہے کہ اس دفعہ جو یہ سائیکل ہے اس میں جو نیشنز ہے یہ بٹ کوائن کو از ریزرو ہولڈ کریں گے، اور اس کی وجہ سے نا جو ہے نا یہ سرچ کر رہے کہ یہ بٹ کوائن جو ہے نا اوپر جا سکتا ہے۔ اس نے لاسٹ میں یہ کہا ہے کہ بٹ کوائن ول آلسو ریچ 25% آف دا گولڈ مارکیٹ۔ اب دیکھیں گولڈ مارکیٹ اس وقت 18 ٹریلین مارکیٹ کیپ پہ کھڑا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 20% آف دا گولڈ مارکیٹ کو ٹچ کرے گا 2025۔ اس کا مطلب ہے کہ آلموسٹ $3.5 ٹریلین کا بٹ کوائن کا مارکیٹ کیپ ہوگا جو اس وقت ٹوٹل کرپٹو کا مارکیٹ ہے۔ تو پھر اس حساب سے آپ سوچیں کہ یہی وجہ ہے کہ یہ 185 کا پریڈکشن کر رہے ہیں۔ یہ ایک چارٹ اور اگر آپ دیکھیں تو اس 3 ایسٹ لیے S&P 500 گولڈ اینڈ BTC اور 14 سال کی ہسٹری بٹ کوائن کے جو 14 سال کی ہسٹری ہے اس سے یہ شو ہو رہا ہے کہ بٹ کوائن نے ہر سال سگنیفیکنٹلی آؤٹ پرفارم کیا S&P 500 کو بھی اور گولڈ کو بھی۔ اور اگر آپ لاسٹ ایئرز میں دیکھیں تو بٹ کوائن S&P 500 گولڈ 4% سے گرو کر رہا ہے پچھلے لاسٹ 3 ایئر میں، اور اسی طرح S&P 500 13% پر، اور بٹ کوائن ایز یوزول 109%، 116% اور 147% سے گرو کر رہا ہے۔ تو اس میں یہ بتا رہا ہے کہ کس طرح بٹ کوائن جو ہے نا اس کو آؤٹ پرفارم کر رہا ہے ان تینوں ایسٹ کو۔ یہ وہی چارٹ ہے جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن کی آپ دیکھیں، یہ جو یلو ہے گولڈ کی مارکیٹ کیپ ہے، اور یہ BTC کے اگینسٹ ٹرینڈ ہے، اور BTC کا جو ہے نا یہ ریڈ کلر کا ہے یہ BTC۔ تو BTC ابھی جو ہے نا گولڈ مارکیٹ کو آؤٹ پرفارم کر رہا ہے ود مارکیٹ کیپ۔ اب دوسری یہ بات کر رہا ہے کہ the US spot Bitcoin ETF will collectively cross 250 بلین۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ جو ETF ہے اسپاٹ ETF سے اس میں آلموسٹ 36 بلین ابھی آ چکے ہیں نیٹ فلو 2024 میں، اور یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ 250 بلین تک یہ جا سکتا ہے۔ اور اس کے مختلف اس نے ریزن دیے کہ کس وجہ سے جا سکتا ہے، لیکن ہم رپورٹ میں تھوڑا سا آگے جاتے ہیں۔ Bitcoin will again be among the top performing in risk adjusted asset۔ اب risk adjusted asset کا مطلب ہے کہ جو گولڈ ہے وہ ایک مطلب اگینسٹ رسک بٹ کوائن اسی طرح پرفارم کرے گا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹاپ پرفارمنگ میں جو ہے نا بٹ کوائن شامل ہوگا، اور پچھلے سائیکل یہ جو 2024 اس میں اس نے جو آؤٹ پرفارم کیا اس وجہ سے بھی۔ اب ایک اور اس میں بات یہ کر رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ ٹاپ ویلتھ مینجمنٹ پلیٹ فارم ول اناؤنس 2% ان ہائر ریکمینڈڈ بٹ کوائن ایلوکیشن۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے فارمز ہے جو انسٹیٹیوشنل انویسٹر اس کا وہ جو ہے نا 2% آف دا بٹ کوائن کو جو ہے نا اپنے ایلوکیشن پہ رکھے گا۔ اور یہ بیزل 3 جو ایک بینکنگ کو ریگولیشن ہوتی ہے بیزل 3، اس میں بھی اسٹیٹ بینک کو یہ سینٹرل بینک کو یہ الاؤ ہو جائے گا آلموسٹ ود ان 3 to 4 منتھ شاید یہ نیوز آ جائے کہ اب اسٹیٹ بینک بھی اپنے بیلنس شیٹ پہ بٹ کوائن کو ہولڈ کر سکتے۔ تو دونوں یہ کیٹلسٹ ہے جس سے بٹ کوائن نے اپنا مطلب 180K کا جو ٹارگیٹ ہے اسے۔ اب یہ کہہ رہے کہ 5 NASDAQ 100 کمپنی اینڈ 5 نیشن اسٹیٹ ول اناؤنس۔ اس میں تھوڑا سا اس نے ایگزیجر اسمالسٹ فگر لیے، لیکن میرے خیال میں زیادہ نیشن اسٹیٹ اور بہت سارے انسٹیٹیوشن انویسٹر جو ہے نا وہ بٹ کوائن کو اناؤنس کر رہے ہیں ایز اے ریزروز۔ یہ بیلنس شیٹ ہے پبلک ٹریڈنگ کمپنیز سب سے زیادہ جو ہے نا انہوں نے اپنے بیلنس شیٹ پہ بٹ کوائن کو لیا ہوا ہے۔ آگے ہم جاتے ہیں کہ بٹ کوائن ڈیولپر ول ریچ کنسنسس آن دا نیکسٹ پروٹوکول اپ گریڈ 2025۔ اب دیکھیں یہ اپ گریڈ جو ہے نا کافی عرصے سے پینڈنگ ہے، اور بٹ کوائن کا جو اپ گریڈ ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق کہ بٹ کوائن جو ہے نا جو ڈیولپر ہے اس کے کنسنسس بلٹ ہو جائے گا، اور یہ ایک اپ گریڈ جو ہے نا جو بٹ کوائن کے لیے ضروری ہے وہ اناؤنس کر لیں گے اور یہ کر جائیں گے۔ مور دین ہاف آف 20% پبلک ٹریڈنگ کمپنی مائنر بائی مارکیٹ کیپ ول اناؤنس ٹرانزیشن ٹو another partnership and hyper cycle AI۔ یہ کہہ رہے کہ جو AI اور جو باقی مارکیٹ چیزیں آئی ہے تو بہت سارے جو پبلک
ट्रेडिंग कंपनीज है ये जो है ना ये माइनिंग को अडॉप्ट कर लेंगे और इससे बिटकॉइन का नेटवर्क और स्ट्रांग हो जाएगा। बिटकॉइन DeFi रिकॉग्नाइजेस टोटल अमाउंट ऑफ BTC लीग अमाउंट्स वन कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्पाइट स्टेकिंग प्रोटोकॉल एंड ऑलमोस्ट डबल। ये कह रहे कि जो DeFi है बिटकॉइन का ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा इसकी जो वैल्यू, क्योंकि DeFi है जो स्टेकिंग है और बाकी, तो इससे भी बिटकॉइन के प्राइस और इसकी जो नेटवर्क है इसको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये कह रहे कि अभी 9 बिलियन पे ये 11 बिलियन पे WBTC का पहुंच जाएगा, CBTC 1 बिलियन से 3 बिलियन पे पहुंच जाएगा। ये इन्होंने प्रेडिक्शन दी है इसमें। इथीरियम के हवाले से भी इसने प्रेडिक्शन कि इथीरियम विल ट्रेड 5500 इन 2025। ये एक मुझे लग रहा है कि बहुत कम इसने प्रेडिक्ट किया, इससे ऊपर जा सकता है, लेकिन इसके मुताबिक जो है ना इन्होंने ये प्रेडिक्शन बताई है। इथीरियम स्टेकिंग रेट जो स्टेक कर रहे हैं इथीरियम को वो 50% से एक्सीड हो जाएगा 2025 में, तो जो स्टेकिंग है उनकी भी रिवार्ड बढ़ जाएगी। यहाँ पे इसने एक चार्ट दिया है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, इथीरियम अगेंस्ट BTC। ये कह रहे हैं कि अभी ये बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे है और यहाँ से इथीरियम जो है ना बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करना शुरू कर देगा और जो बिटकॉइन से लिक्विडिटी है वो जो फ्लो है वो इथीरियम में आना शुरू हो जाएगी। तो इथीरियम में जो लोग बैठे हैं तो उसको ये इसके लिए भी है कि मतलब ये अभी सर्च करने वाला है। दूसरा इसने प्रेडिक्शन किया जो लेयर 2 कॉइन्स है वो ज़्यादा परफॉर्म करेंगे लेयर 1 से। तो लेयर 2 नेटवर्क इथीरियम पे है और सोल पे है, तो वो जो कॉइन्स है वो ज़्यादा सर्च कर सकते हैं 2025 में। DeFi के बारे में भी इसने कहा कि एक न्यू एरा में शामिल हो जाएंगे, ये डिविडेंड एरा है, ये में डिविडेंड देना शुरू कर देंगे और इसकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो $1 बिलियन से जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये करेंगे अगले जो है ना 2025 में। ऑन चेन और इसकी जो गवर्नेंस एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन्स की ये भी ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करना शुरू कर जाएंगे और इसके भी बेस्ट कॉइन आना शुरू हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक उसने कहा कि जो बैंक है और दुनिया के जो बैंक्स है, अब आपको रिसेंटली पता चला होगा कि पाकिस्तान ने भी जो है ना अपना सेनेट में बिल पास कर दिया है, क्रिप्टो करेंसीज के लिए पास करने वाला है तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये ग्लोबली एक एडॉप्शन शुरू हो जाएगी और इसमें बैंक्स और सेंट्रल बैंक शामिल होंगे। तो ये कह रहे हैं कि द वर्ल्ड टॉप 4 कस्टडी बैंक विल कस्टडी डिजिटल एसेट इन 24। जो दुनिया के टॉप 4 बैंक्स है वो जो है ना क्रिप्टो को एज ए डिजिटल एसेट डिक्लेयर एज ए कस्टोडियन डिक्लेयर करेंगे और वो इसने बात की कि JP Morgan, Chase, स्टेट स्ट्रीट और BNY जैसे बड़े जो है ना ये इसको करेंगे। देयर विल बी एटलीस्ट स्टेबल कॉइन लॉन्च बैंक बाय TradeFi पार्टनरशिप। तो इसकी पार्टनरशिप भी होगी बड़े बैंकों के साथ। ये एक रिपोर्ट था जो मैंने आपको दिया इस हवाले से। आप इस रिपोर्ट इसका मकसद ये होता है कि आपको बताऊं कि 2025 में क्या होने वाला है और ये गैलेक्सी इसको कैसे देख रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और इसको शेयर करें।